آج لاہور میں خواجہ محمد رفیق شہید کی برسی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف اور اعلیٰ قیادت نون لیگ کی شرکت کی۔ سیمینار کے موقع پر عوام سے خطاب بھی کیا۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب و دیگر، بلکہ کام کرنے کا بھی بہت قریب سے موقع ملا۔ میں ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے اندھیروں نے یہاں پر بسیرا کر رکھا تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور میاں نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں 5 سالوں میں یہ اندھیرے ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کروں گا۔ میری بات چھوڑیں، میں تو ہوں جلد باز، میں ہمیشہ 24 گھنٹوں غریبوں، مزدوروں اور حاجت مندوں کے جھرمٹ میں رہنے والے خواجہ محمد رفیق نے لوہاری دروازے کے باہر اہل لاہور سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، غریب کے لیے پہلی گولی خواجہ رفیق ہی کھائے گا۔ میاں محمد نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ سعد رفیق صاحب، میرے بھائی محترم خواجہ سلمان صاحب، محترم میرے بھائی شہباز شریف صاحب، جناب میرے بھائی خواجہ محمد آصف صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم سردار ایاز صادق صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور میرے بھائی رانا مشہود صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے ایک ایسے شخص خواجہ محمد رفیق کی برسی پر آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، جنہوں نے تمام عمر پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور خواجہ محمد رفیق شہید صاحب سارے ساتھی اکٹھے ہیں، اور مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ شہید کا بھی جو ہے وہ جاتے نہیں اس دنیا سے، ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اب شہیدوں کے ان کے جانشین دیکھیں، ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ سلمان صاحب ہیں، یہ ان کی نشانی ہے، یہ نظریہ پاکستان کی نشانی ہے، کیونکہ رفیق شہید صاحب جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے لیے گئے، اور جو کچھ ہوا سب حالات کا پتہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے نظریے کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور ہمیں اس مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ ساتھ چلنا ہے، تو انشاءاللہ۔ تو بس بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ایم یو کالج کے چیئرمین بوبی گجر پنجاب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آج کی جو تقریب ہے یہ خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب کے والد محترم جو شہید تھے، خواجہ رفیق صاحب، ان کے حوالے سے ہے۔ اس میں قائد محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب وہ چیف گیسٹ ہیں۔ آج دوستوں کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ برسی میں شامل ہو جائیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جوک در جوک لوگ شامل ہو رہے ہیں، حال جو ہے وہ پورا ہو گیا، فل ہو گیا۔ میاں نواز شریف زندہ باد، میاں شہباز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، حمزہ شہباز شریف زندہ باد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ رفیق شہید کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب
اور سلیمان رفیق صاحب نے جو ان کی یاد میں آج سیمینار رکھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جمہوریت کو اگر مضبوط بنیادوں کے اوپر آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر خواجہ رفیق شہید کے راستے پر چلتے ہوئے ہم یہ اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں، اور جس طرح سے آج ملک جس نج کے اوپر پہنچا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح ملک کے اندر جمہوری قوتیں ہیں ان کو نیب کے حوالے، اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں۔ لیکن یہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جس طرح سے KPK کے اندر آج ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ جمہوریت پسندوں نے عمران خان کو اور اس کے چہیتوں کو شکست دی ہے، اسی طرح سے خانے وال کا الیکشن ہو، کوئی ضمنی الیکشن ہو، وہاں پر صرف اور صرف حقیقی معنوں کے اندر نواز شریف کے شیر جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں مقصود گجر صاحب، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جمہوریت کے لیے جیلیں اور صحبتیں برداشت کی، لیکن اپنے عزم کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر خواجہ رفیق شہید باغی تھا تو ہم سب جو ہیں باغی ہیں، باغی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی خواجہ رفیق شہید صاحب کی 49th برسی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کو اور اس مقصد کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری پارٹی خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف صاحب یہ جمہوریت کی خاطر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ووٹ اور کو عزت دو کی جنگ جو ہے یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ یہی جنگ لڑتے لڑتے خواجہ رفیق صاحب بھی شہید ہوئے، اور اسی جنگ کو آگے ہم نے جاری و ساری رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں آزادی آئے گی، اور جس میں آزادی صحافت بھی ہوگی، فیصلے کرنے کی آزادی بھی ہوگی، حکمرانی کرنے کی آزادی بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت پر امید ہیں، اور آج کی یہ پروقار تقریب جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان اور خصوصاً لاہور میں ایک چینج آ رہا ہے، ایک جو حقیقی معنوں میں تبدیلی ہے، ان کی جھوٹی تبدیلی نہیں بلکہ اصل تبدیلی جو ہے، جو آزادی کی تبدیلی ہے، وہ لاہور سے آج شروع ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے دیکھا کہ پشاور میں اور KPK میں ان کو بری شکست ہوئی، جہاں پر یہ پچھلے 8 سال سے براجمان ہیں، وہاں پر ان کو بری شکست ہوئی، لاہور میں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اس سے بھی بری شکست دیں گے، اور ان کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی دفن کر دیں گے لاہور میں۔ خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک سیمینار ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج جس موضوع پہ یہ سیمینار رکھا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسی شخصیات نے شرکت کی جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے آج طب فکر ہیں کہ آج جو موجودہ حالات ہیں اس حالات کے حوالے سے ہمیں آگے کس طرح اس کو سوچنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں یہ مینیج کرنا چاہیے، چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اس حالات کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان مشکلات کے اندر گر چکا ہے، یہ لازمی ہوگا کہ آج سیاسی حلقوں کو، سیاستدانوں کو اور جمہوریت روایت سیاستدانوں کو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جو آج کا سیمینار یہی لمحہ فکریہ کے اوپر آج جو مقرر تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ آج ہم نے چونکہ پاکستان کے موجودہ حالات کو نظر دیکھتے ہوئے آج سے ہمیں خود بھی اور اب کھڑے ہونا چاہیے، اور ہمیں اس موجودہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کو بچا سکیں۔ اور جو آج پاکستان کی معیشت آج جس نقطہ نظر پہ پہنچ چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو بالکل اس گورنمنٹ کو بھیجنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اپنی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔